سرکار ہی ہیں، سرکار ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقولو در اصل یقولو بود، یقولو اصل میں یقولو تھا۔ جیسا کہ آپ جان رہے ہیں کہ اجوف یعنی معتل عین کی گردانیں گزری، فعل ماضی کی گردان، فعل مضارع کی گردان، نفی تاکید بلن اور نفی تاکید بلم، لام تاکید بانون ثقیلہ، خفیفہ، امر، نہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، یہ ساری گردانیں آپ حضرات کو پڑھائی ہیں۔ اب ان گردانوں میں جو تعلیلیں ہوئی ہیں وہ گردانوں کے ساتھ ہی ہم آپ کو پڑھاتے اور سمجھاتے چلے تھے، لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے گردانوں کا بیان مکمل کرنے کے بعد ان میں جو خاص خاص تعلیلیں ہوئی ہیں ان تعلیلوں کا بیان کیا ہے، اور یہی بیان چل رہا ہے۔ قالا میں کیا تعلیل ہوئی پچھلے سبق میں آپ حضرات کو پڑھا دیا گیا، اس کا قانون کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، تعلیل کے لیے شرائط کیا ہیں، وہ سارے شرائط آپ کو 2 سبقوں میں پڑھائے گئے، 7 اور 7 14 شرائط۔ قلنا میں کیا تعلیل ہوئی، قیلا میں کیا تعلیل ہوئی، یہ ساری چیزیں آپ حضرات پڑھ چکے ہیں۔ آج فعل مضارع سے سبق ہے یقولو، فعل مضارع ہے کہ یہ اصل میں کیا تھا، اور یقالو جو فعل مضارع مجہول ہے، یقولو تو فعل مضارع معروف ہے، آگے یقالو آئے گا فعل مضارع مجہول، تو یقولو اصل میں کیا تھا، کیسے تعلیل ہوئی یہ بتائیں گے، یقالو اصل میں کیا تھا، اس میں کیسے تعلیل ہوئی یہ بتائیں گے، اور وہ صیغے جن کا لام کلمہ ساکن ہوگا، جیسے کہ لم داخل ہوتا ہے تو وہ 5 جگہ جزم کرتا ہے، اسی طرح جب فعل امر ہوتا ہے تو وہاں بھی جزم دیا جاتا ہے، فعل امر میں، فعل نہیں میں جزم دیا جاتا ہے۔ تو جب لام کلمہ ساکن ہو، اس پر جزم ہو، تو وہاں پر اجتماع ساکنین ہوگا، ان صیغوں کی تعلیل کیسے ہوگی یہ بھی بیان کریں گے۔ پھر اس میں فاعل قائل قائلان، اور اس میں مفعول مقول مقولان، اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی تعلیل بھی بیان کریں گے۔ تو دیکھیں یقولو سے ہے، فعل مضارع معروف سے، اس کے بارے میں بتاتے ہیں تعلیل کیسے ہوئی۔ یقولو در اصل یقولو بود، یقولو اصل میں یقولو تھا، حرکت واو نقل کردہ بما قبل دادند، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، یقولو شد، یقولو ہو گیا یقولو۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو کیوں دی، یقولو میں تعلیل کیوں واقع ہوئی، اس کو بتاتے ہیں۔ برائے موافقت باب کی موافقت کے لیے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی اور تعلیل کی۔ اگر منظور موافقت باب نہ بودے، اگر باب کی موافقت پیش نظر نہ ہوتی، اعلال نہ شدے تو تعلیل نہ ہوتی، زیرا کہ اگر ما قبل واو و یا ساکن باشد، اس لیے کہ اگر واو اور یا کا ما قبل ساکن ہو، اس لیے کہ اگر واو اور یا کا ما قبل ساکن ہو، حرکت برآں ثقیل نہ دارند، تو اس پر یعنی واو اور یا پر حرکت ثقیل یعنی دشوار نہیں رکھتے ہیں۔ جب واو اور یا کا ما قبل ساکن ہو تو اس واو اور یا پر حرکت دشوار نہیں ہوتی ہے، اسی کو بتایا حرکت برآں ثقیل نہ دارند، تو اس پر یعنی نیچے دیکھو لکھا ہے بین السطور میں بر واو و یا، چھوٹا سا لکھا ہے، واو اور یا پر حرکت دشوار نہیں رکھتے ہیں۔ حکم آ واو و یا حکم حرف صحیح باشد، اس واو اور یا کا حکم حرف صحیح کا حکم ہوگا،
اس واو اور یا کا حکم حرف صحیح کا حکم ہوگا. جیسا حرف صحیح کا حکم ہوتا ہے ویسا ہی اس واو اور یا کا حکم ہوگا جس کا ماقبل ساکن ہو. چوں دلون و زبیون، دیکھو آخر میں دلون میں واو ہے اور زبیون میں یا ہے. دلون سے پہلے لام ساکن ہے، زبیون میں یا سے پہلے با ساکن ہے. تو وہاں یہاں دیکھو واو پر بھی حرکت ہے اور زبیون میں یا پر بھی حرکت ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ یقولو اصل میں یقولو تھا، واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی یقولو ہو گیا. یہ حرکت نقل کیوں کی؟ باب کی موافقت کے لیے، باب کی موافقت کے لیے دی. اگر باب کی موافقت منظور نہ ہوتی تو تعلیل نہ ہوتی. اس لیے کہ ہر واو اور یا جس کا ماقبل ساکن ہو تو اس واو اور یا پر حرکت دشوار نہیں رکھتے ہیں. یہ مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کیا. لیکن علم صرف کے اور بھی جاننے والے اور محققین ہیں. تو بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو مصنف علیہ الرحمہ نے لکھا کہ واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی باب کی موافقت کے لیے، یہ کہنا ان کی یہ رائے درست نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں پر تعلیل باب کی موافقت کے لیے نہیں ہوئی. ہاں یعدو میں تعلیل باب کی موافقت کے لیے ہوتی ہے کہ شروع میں غائب کے صیغوں میں تو یا ہوتی ہے، لیکن جو صیغے غائب کے مذکر کے صیغوں میں اور جمع مؤنث غائب میں، باقی جن صیغوں کے شروع میں تا ہے تو وہاں وہ قانون اور قاعدہ نہیں پایا جاتا ہے نا جو ہم نے پیچھے پڑھایا. تو وہاں تا ہو شروع میں یا الف ہو یا نون ہو، وہاں واقعی باب کی موافقت میں تعلیل ہوتی ہے چونکہ قاعدہ نہیں ہے وہاں. لیکن یہاں جو تعلیل ہوئی ہے بعض محققین نے لکھا قانون کی روشنی میں ہوئی ہے، قاعدے کے مطابق ہوئی ہے. انہوں نے بیان کیا کہ مصنف کی یہ رائے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے جس قاعدے کی روشنی میں تعلیل ہوئی، ہر واو اور یا جو متحرک ہوں اور ان کے ماقبل حرف صحیح ساکن ہو، ان کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو اور قالا کے قاعدے میں جو شرائط بیان کیے گئے ہیں وہ پائے جاتے ہوں، تب ایسی صورت میں واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیتے ہیں. تو قاعدے اور قانون کی روشنی میں یہاں پر تعلیل ہوئی. یہ محققین کا کہنا ہے، ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. باقی مصنف علیہ الرحمہ نے جو لکھا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے اس کی عبارت پڑھی اور ترجمہ کیا. آگے دیکھیں. یقالو فعل مضارع مجہول ہے نا، اس کی تعلیل کا بیان. حالانکہ سب کی تعلیلیں ہم آپ حضرات کو بتا چکے ہیں. یقالو در اصل یقولو بود، یقالو اصل میں یقولو تھا، فتح واو نقل کردہ بقاف دادند. فتح واو، واو کا فتحہ نقل کر کے قاف کو دیا. واو در اصل متحرک بود، واو اصل میں متحرک تھا. وما قبل او اکنو مفتوح گشت، اور اس کا ماقبل اکنو اب، اور اس کا ماقبل اب مفتوح ہو گیا. واو را بالف بدل کردند، واو کو الف سے بدل دیا. یقالو شد، یقالو ہو گیا. آسان سی بات ہے. آگے چلیں. سوال. فتح واو یقولو چرا نقل کردہ بقاف دادند. یقولو کے واو کا فتحہ نقل کر کے قاف کو کیوں دیا؟ یقولو کے نہیں، یقولو. فتح واو یقولو، فتح واو یقولو چرا نقل کردہ بقاف دادند. یقولو کے واو کا فتحہ نقل کر کے قاف کو کیوں دیا؟ کیونکہ یقولو اصل میں کیا تھا؟ یقولو تھا نا. تو سوال ہوا یقولو کے واو کا فتحہ نقل کر کے قاف کو کیوں دیا؟ سوال ہو گیا. جواب.
جواب دیتے ہیں از برائے آ، اس لیے کہ مجہول از معروف ساختہ می شود، مجہول معروف سے بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ مجہول معروف سے بنایا جاتا ہے، چوں در معروف نقل کردند، جب معروف میں نقل کیا، یعنی واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، در مجہول نیز نقل کردند، مجہول میں بھی نقل کیا، تا حکم ہر دو یکے شود، تاکہ دونوں کا حکم ایک ہو جائے، تاکہ دونوں کا حکم۔ تو حاصل کلام یہی نکلا کہ یہاں بھی موافقت باب ہے، پیش نظر کیا ہے؟ موافقت باب، باب کی موافقت کے لیے حرکت نقل کر کے دی۔ تو محققین نے یہاں بھی وہی کہا کہ مصنف کی یہ رائے درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں بھی تعلیل قاعدے کی روشنی میں ہوئی ہے، قانون کی روشنی میں، اور وہی قانون کہ جہاں بھی واو اور یا متحرک ہوں ان کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو، اور قالا کے قاعدے میں جو شرائط بیان کیے وہ پائے جاتے ہوں تو اس واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیتے ہیں۔ چلے یہ تو مضارع معروف یقولو اور یقالو ان کا بیان ہوا، تعلیل ہوئی۔ اب آگے اور تعلیل دیکھیں، وہ صورتیں جن میں کسی بنا پر لام کلمہ ساکن ہو، لام کلمہ اور عین کلمہ تو ساکن ہے ہی، تو دو ساکن جمع ہو جائیں گے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے ایک گر جائے گا، وہ صورتیں بتاتے ہیں۔ بدا کے ہر جا کہ لام کلمہ ساکن باشد در معتل عین، جان لیجئے کہ جہاں کہیں معتل عین میں لام کلمہ ساکن ہو، بدا کے ہر جا کے، جان لیجئے کہ جہاں کہیں لام کلمہ ساکن باشد در معتل عین، معتل عین میں لام کلمہ ساکن ہو، عین از جہت اجتماع ساکنین بیفتد، وہ عین اجتماع ساکنین کی وجہ سے بیفتد گر جائے گا، وہ عین کلمہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا، چونکہ عین کلمہ تو ساکن تھا ہی، لام کلمہ بھی ساکن ہو گیا۔ چوں لم یقل، جیسے اب دیکھو شروع میں لم داخل ہے، نفی جہت بلم ہے، تو یہ لم 5 صیغوں کے آخر میں جزم کرتا ہے، اصل میں تھا لم یقول، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، واو ساکن ہو گیا، لام بھی ساکن، 2 ساکن ہو گئے، یہی ہے اجتماع ساکنین، اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو گر گیا، لم یقل ہو گیا۔ لم یبع، یہ اصل میں لم یبیع تھا، لم یب یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، 2 ساکن ہو گئے، یا اور عین اجتماع ساکنین ہوا، یا اور عین کے درمیان، لہذا یا کو گرا دیا، لم یبع ہو گیا۔ تو یہ لم کی وجہ سے لام کلمہ ساکن ہو رہا تھا۔ پھر آگے ہے ولا تقل، لا تقل یہ فعل نہیں ہے، اور فعل نہیں میں بھی آپ ساکن کرتے ہیں، جب نہیں بناتے، امر بنائے یا نہیں بنائے تو کیا کرتے ہیں، لام کلمے کو ساکن کرتے ہیں اگر حرف علت نہ ہو، اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں۔ تو لا تقل فعل نہیں جب بنایا تو لام کلمہ ساکن کیا، اصل میں تھا لا تقول، یہاں بھی واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اب اجتماع ساکنین ہو گیا، واو اور لام کے درمیان واو گر گیا، لا تقل۔ ولی یقل یہ فعل امر ہے، امر غائب کا صیغہ ہے، امر غائب کا صیغہ ہے۔ ولی یقل یہ اصل میں ولی یقول تھا، لام کلمہ امر میں بھی ساکن ہوتا ہے، یہاں بھی واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اب اجتماع ساکنین ہو گیا، واو اور لام کے درمیان واو گر گیا، ولی یقل ہو گیا۔ وقل یہ فعل امر حاضر معروف واحد مذکر حاضر ہے، جو اوریجنل امر ہوتا ہے، چاہے اسے اقول سے نکالیں یا فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ تقولو ہے، تقولو سے بنائیں تو علامت مضارع کو حذف کر دیں تو کیا رہ گیا، قول، قولو ہوا، لام کو ساکن کریں، قول اجتماع ساکنین ہو گیا نہیں، تقولو سے تو بنے گا قل، تو اجتماع ساکنین ہو گیا، علامت مضارع کو حذف کیا، لام کلمے کو ساکن کیا۔
تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو گر گیا، قل ہو گیا. اور اس کی اصل جو نکالی جائے گی، جو ہم نے امر کی گردانوں کے وقت بتائے تھے، اقول، تو یہاں بھی نکل کر وہی آئے گا، اجتماع ساکنین ہوگا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو گر جائے گا. وقلنا، یہ بھی امر کا صیغہ ہے جمع مؤنث حاضر کا. یہ بھی اگر تقلنا سے بنائیں، کس سے؟ تقلنا سے. تا ہٹا دیں، قلنا رہ گیا، تا ہٹا دیں قلنا. اصل میں کیا تھا؟ یہ بھی تقولنا تھا، تقولنا. تا ہٹا دو تو کیا رہ گیا؟ قاف ساکن ہے، واو کا ضمہ قاف کو دے دو تو قولنا ہو گیا، واو بھی ساکن اور لام بھی ساکن. اجتماع ساکنین کی وجہ سے یہاں بھی لام گر گیا، واو گر گیا. وَلِيَقُلْنَا، ولی یہ جمع مؤنث غائب امر کا صیغہ ہے. یہ بھی وَلِيَقْوُلْنَا تھا، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اجتماع ساکنین ہو گیا، واو اور لام کے درمیان واو گر گیا، وَلِيَقُلْنَا ہو گیا. وَلَا تَقُلْنَا، یہ فعل نہیں کا صیغہ ہے جمع مؤنث حاضر کا. وَلَا تَقْوُلْنَا تھا، یہاں بھی واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اجتماع ساکنین ہو گیا، واو اور لام کے درمیان اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو گر گیا. تو ان تمام صیغوں کے اندر لام کلمہ ساکن ہوا، لام کلمہ اور عین کلمہ تعلیل کی وجہ سے ساکن ہو گیا، چونکہ اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی گئی. تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے عین کلمہ گر گیا. اسی لیے کہا تھا جہاں کہیں معتل عین میں لام کلمہ ساکن ہو تو وہ عین اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا، عین کلمہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلے دیکھیں اب اس میں فاعل کا بیان. قائل در اصل قاول بود، قائل اصل میں قاول تھا. حمزہ واو حمزہ گشت، واو حمزہ ہو گیا، قائل شد قائل ہو گیا. یہی تعلیل ہے. قائل اصل میں قاول تھا، چونکہ مادے میں واو ہے، واو حمزہ ہو گیا، قائل ہو گیا. اس کی تعلیل بھی ہم نے آپ حضرات کو بتا دی تھی، دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے. قانون یہ ہے کہ جب واو اور یا، ادھر دیکھیں، جب واو یا الف زائدہ کے بعد، الف زائدہ کے بعد طرف میں یعنی بالکل کنارے پر واقع ہو، یا قرب طرف میں کنارے سے ایک حرف پہلے، تھوڑا سا پہلے، جب واو یا الف زائدہ کے بعد ہو اور طرف میں واقع ہو یا قرب طرف میں واقع ہو تو اس واو اور یا کو حمزے سے بدل دیتے ہیں. یہ قانون ہے. تو یہاں پر ایسا ہی ہوا. قاولن تھا تو یہاں پر الف زائدہ کے بعد، دیکھو قاف کے بعد الف ہے نا، قا، یہ الف زائدہ ہے. الف زائدہ کے بعد واو طرف میں نہیں قرب طرف میں واقع ہوا، چونکہ طرف میں تو لام ہے، قرب طرف میں واقع ہوا، لہذا واو کو حمزے سے بدل دیا، قائلن ہو گیا. دیکھیں لکھا ہے قاعدہ، قائلن در اصل قاولن بود، قائلن اصل میں قاولن تھا، واو حمزہ گشت قائلن شد، واو حمزہ ہو گیا قائلن ہو گیا. دیکھیں نیچے لکھا ہے بین السطور میں چھوٹا چھوٹا، دو مثال نزدیک طرف، دو مثالیں نزدیک طرف کی ہیں، جو نیچے ہیں ان کے بارے میں کہا ہے. آگے دیکھیں، واو حمزہ ہو گیا قائلن ہو گیا، زیرا کے ہر واو و یا کے در طرف افتد، یا نزدیک طرف، دونوں بتا دیا، در طرف افتد یا نزدیک کی طرف. زیرا کے ہر واو و یا، اس لیے کہ ہر واو اور یا کے در طرف افتد، جو طرف میں واقع ہو یا نزدیک طرف یا قرب طرف میں واقع ہو. و بعد الف زائدہ باشد، اور الف زائدہ کے بعد ہو حمزہ گردد، تو وہ واو ہو یا ہو حمزہ ہو جائے گا، واو ہو حمزہ ہو جائے گا، یا ہو وہ بھی حمزے سے بدل جائے گی. چوں قائل و بائع، قائل اصل میں کیا تھا؟ قاول، اور بائع اصل میں کیا تھا؟ بائع. تو دیکھو یہ دونوں مثالیں قرب طرف کی ہیں، نزدیک طرف کی، چونکہ آخری حرف نہیں ہے یہاں حرف علت،
بلکہ آخر میں تو قائلن میں لام ہے، بائعن میں عین ہے. ہاں اس سے پہلے والا ہے، قائلن میں واو اور بائعن میں یا ہے. تو یہاں پر واو قائلن میں اور بائعن میں یا قرب طرف میں واقع ہوئی الف زائدہ کے بعد، لہٰذا انہیں حمزے سے بدل دیا. تو قاولن قائلن ہو گیا اور بائعن بائعن ہو گیا. قائلن مانے کہنے والا، بائعن مانے بیچنے والا. اور مثالیں وَدُعَاءٌ وَبِنَاءٌ وَإِعْلَاءٌ وَإِسْتِعْلَاءٌ، یہ ساری مثالیں طرف والی ہیں. ان میں جو حرف علت ہے بالکل آخر میں واقع ہوا ہے الف زائدہ کے بعد. دعاون تھا، معنی ہوتا بلانا، دعا کرنا، بلانا. بناء عمارت، یہ بنا یون تھا، یا طرف میں واقع ہوئی. اعلاء اعلاون تھا، اعلاون تھا. استعلاء استعلاون تھا. تو یہ دعاء بناء اعلاء استعلاء. استعلاء کا معنی بلندی چاہنا. تو یہ چاروں مثالیں طرف کی ہیں. کس کی؟ ان میں حرف علت طرف میں واقع ہوا الف زائدہ کے بعد، لہذا اس کو حمزہ سے بدل دیا. مقولن، یہ اور دیکھ لیں. مقولن کیا ہے؟ اس میں مفعول. مقولن در اصل مقبولن بود. مقولن اصل میں مقبولن تھا. حرکت واو نقل کردہ بقاف دادند، واو کی حرکت نقل کر کے قاف کو دی برائے موافقت باب، باب کی موافقت کے لیے. یہاں بھی وہی محققین کا قول ہوگا، باب کی موافقت کے لیے. دو ساکن بہم آمدند، دو ساکن ایک ساتھ آئے. یک را بیف گندند، ایک کو گرا دیا. مقولن شد مقولن ہو گیا. تو دیکھو مقولن اصل میں مقولن تھا، ایک واو تو ساکن ہی ہے. اب جس واو پر ضمہ ہے وہ ضمہ نقل کر کے قاف کو دے دیا، اب دونوں ساکن ہو گئے. اجتماع ساکنین ہوا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے ایک واو کو گرا دیا، مقولن ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دونوں واو تھے، گرایا کون سا؟ دونوں واو تھے تو گرایا کون سا، پہلا یا دوسرا؟ تو اس بارے میں اختلاف ہے. جو علماء صرف ہیں، محققین ہیں، دیکھیں وہ قول ذکر کیا ہے. بعض واو اول را حذف کردند، بعض پہلے واو کو حذف کرتے ہیں. زیرا کے واو دوم علامت است، اس لیے کہ دوسرا واو علامت ہے. والعلامت لا تحذف، اور علامت کو حذف نہیں کیا جاتا ہے. تو بعض پہلے واو کو حذف کرتے ہیں، جس طرح دوسری گردانوں میں جو مادے کا واو تھا وہی حذف ہو رہا ہے، جہاں بھی حذف ہوا یا کہیں اس کو الف سے بدل دیا گیا ہے. تو بعض پہلے واو کو حذف کرتے ہیں اس لیے کہ دوسرا واو علامت ہے اور علامت کو حذف نہیں کیا جاتا ہے. یہ قول ہے اخفش کا. کس کا قول ہے؟ اخفش. یہ صرف کے علماء میں سے ایک عالم ہیں اور نحو کے بھی اچھے جانکار ہیں. تو ان کا یہ قول ہے. تو یہ کہتے ہیں پہلے واو کو حذف کیا جائے گا، ٹھیک ہے. وبعض واو آخر را حذف کردن، اور بعض آخر والے یعنی دوسرے واو کو حذف کرتے ہیں. زیرا کے زیادہ است، اس لیے کہ یہ زیادہ ہے. وہ زائد و اولا بالحذف، اور زائد کو حذف کرنا بہتر ہے، اور زائد کو حذف کرنا بہتر ہے. یہ قول ہے سیبویہ اور خلیل کا، ٹھیک ہے. اور مازنی نے کہا ہے کہ دونوں قول بہتر ہیں، مگر سیبویہ کی رائے قوی ہے. سیبویہ کی رائے قوی ہے جس میں دوسرے کو حذف کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ دونوں قول ہیں، دونوں کے بارے میں بیان کر دیا. وبعض واو آخر را حذف کردند، اور بعض نے دوسرے واو کو حذف کیا ہے. زیرا کے زیادہ، اس لیے کہ یہ زیادہ ہے. وزائد و اولا بالحذف، اور زائد کو حذف کرنا بہتر ہوتا ہے. لہٰذا آپ حضرات یہ یاد کر کے لائیں.